وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ شان نزول کی آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمی لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدی ہوئی تھیں اور وہ کہانیاں قریش کو سنایا کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد اور ثمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم، اسفندیار اور ایران کے شہنشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی وضاحت۔ لہو یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں بے مقصد و بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے۔ اس قسم کے آلات لہو و لعب کو بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول، سینما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب سب کی خرید و فروخت منع ہے کہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دین اسلام سے روکنے کی خاطر بے فائدہ واقعات، جھوٹی اور بے اصل کہانیاں اور لطیفے وغیرہ سنا کر قرآن مجید سننے سے ہٹا دینا عظیم ترین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو گمراہ کرنے والے کا عذاب گمراہ ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمام گمراہوں کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ نمبر 3، اس آیت سے علماء کرام نے گانے بجانے کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق ممتاز مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں زمین میں دھسنا، مسخ ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو سر عام پیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانا سننے کے لیے کسی باندی کے پاس بیٹھا، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لہو و لعب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔